الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اللہم ارزقنا الاخلاص فی القول والعمل۔ محترم سامعین اور سامعات، آج کے اس بزم میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے دیا گیا ہے وہ ہے عورتوں کے مسائل۔ اسلام میں عورتوں کو مردوں ہی کے برابر مقام دیا گیا ہے، سوائے چند چیزوں کے اندر۔ چند چیزوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے، لیکن بہت سارے بلکہ اغلب مسائل کے اندر مرد اور خواتین دونوں کا حق برابر ہوتا ہے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں ہی کے مانند ہیں، ہمسر ہیں۔ تو چند مسائل کو چھوڑ کر عورتیں بہت مردوں کے بالکل برابر ہوتی ہیں۔ عورتوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے مردوں سے کچھ مسائل عورتوں کی مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کی بناوٹ میں فرق رکھا ہے، تفریق رکھی ہے، تو عورت کو چند ایسے مسائل سے گزرنا ہوتا ہے جس سے مرد نہیں گزرتا ہے، اور ان مسائل میں عورتوں میں عالمات اور طالبات کی قلت کی وجہ سے ان مسائل پر گفتگو مرد حضرات یعنی علماء ہی کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ ضروری بھی ہے کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام بزم توحید جینت گڑھ کے اندر جمعیت اہل حدیث کے ماتحتی میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک اچھا عنوان رکھا ہے، اور عورتوں کے تعلق سے اور بھی مجالس ہونی چاہیے جس میں ان کے گھریلو مسائل، شوہر بیوی کے مسائل، اسی طرح سے ساس بہو کے مسائل، بھائی بہنوں اور سوکنوں کے مسائل، بہت سارے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں عورتوں کو معلومات اور علم نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں طرح طرح کے اختلافات، فتنے، نا اتفاقی اور لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ یہاں یہ موضوع بہت عام ہے، بڑا ہے، میں نے اس موضوع کو تھوڑا محدود کر دیا ہے، اور مجھے جس واسطے سے عنوان دیا گیا انہوں نے اپنی باتوں میں یہ کہا تھا کہ طہارت کے مسائل کو شامل کر لیا جائے۔ طہارت بھی ایک عظیم، اس میں بھی بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، اور وقت کی قلت کی وجہ سے وہ سارے مسائل کو ایک مجلس کے اندر سمیٹ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور سننے والے کو بھی گراں گزرتا ہے۔ میں کوشش کروں گا اور اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات، حق بات اور عورتوں کے وہ مسائل جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ان مسائل کو صحیح طریقے سے رکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اگر ثواب ہے اور درست ہے تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اگر کوئی خطا ہے تو میرے اور شیطان کی جانب سے ہے۔ میں نے اس بحث کو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب رسالۃ فی الدماء الطبیعیۃ للنساء سے میں نے تلخیص کیا ہے۔ یعنی اس کا موضوع یہ ہوا کہ عورتوں کے یہاں جو فطری طور سے خون آتا ہے اس خون کے احکام کیا ہے۔ متعدد خون عورتوں کے یہاں پایا جاتا ہے، جیسے حیض کا، نفاس کا، استحاضہ کا، اور اس طرح کے جو خون آتے ہیں ان میں کیا احکام ہیں۔ حیض، یہ عورت یا بچی جب بالغ ہو جاتی ہے تو حیض کا خون اسے آتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے حیض کے خون کے اندر بہت ساری حکمتیں رکھی ہے۔ عورتوں کو اس سے پریشانی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو بچے کا غذا بنایا ہے، آگے چل کر بچے کا غذا ہوتا ہے۔ یہ خون جب آ جاتا ہے تو شریعت نے عورتوں کو نماز اور روزے سے روک دیا ہے۔ روزے کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا عورت نہیں کرتی ہے۔ تو اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حیض کے مسائل میں
مختلف ہو جاتے ہیں، کیونکہ عورت ہر علاقے میں اس کی طبیعت اور مزاج الگ ہوتا ہے۔ ہر علاقے کی ایک علاقے کی عورت کی بلوغت کا وقت مختلف ہوتا ہے دوسرے علاقے کی عورت کی بلوغت کا، اس کے حیض کی علامات مختلف ہوتے ہیں، اور نفاس کے علامات، دن، وقت، خاندان کے بدلنے سے بھی خون کے آنے جانے میں اور ایام میں کمی اور بیشی ہو جاتی ہے، اور اس میں عورت بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، کیونکہ وہ ایسے مسائل ہیں جس میں وہ مرد سے بلا مشافہتاً نہیں پوچھ سکتی ہے، عورتوں کے واسطے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ حیض، پہلے حیض میں کس کس طرح کے حالات ہوتے ہیں میں اس کو عرض کرتا ہوں۔ نارمل اگر ہے عورت کو، ایک عورت معمول کے مطابق اس کو خون آتا ہے اور چند ایام تک آتا ہے، 7 دن 6 دن یا اس کا جو ماہ مقرر ہے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 7 دن یا 6 دن تک نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، اور اس کے بعد جب اس کا حیض ختم ہو جائے گا تو حیض کے ختم ہو جانے کے بعد وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے، سفید رنگ کا پانی اس کے رحم سے خارج ہوتا ہے، جو علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ اب عورت پاک ہو گئی۔ اس کے بعد عورت غسل کر لیتی ہے، غسل کرنے کے بعد اس کے لیے اب نماز پڑھنا حلال اور جائز ہو جاتا ہے، اور شوہر کا اس سے قریب ہونا جائز ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کے حیض کا ایام ہے، کبھی کبھی بعض خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے مقررہ ایام 6 یا 7 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور کسی کے یہاں کم بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کی عادت یہ ہے کہ ہر مہینہ 6 دن تک اسے حیض آتا ہے، حیض کا خون آتا ہے، لیکن 1 سال 2 سال کے بعد 7 دن ہو جا رہا ہے، یا کسی کا عکس مان لے 8 دن ہے اور اسے 6 دن تک آ رہا ہے، کم جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کیا کرے گی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر زیادہ ہو گیا ہے تو وہ حیض کا خون ہے اور اسے پہچان رہی ہے، اور حیض کی خون کی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا، اور خواتین بھی جانتی ہیں اور جاننا چاہیے۔ اذا كان دم الحیض فهو دم اسود يعرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حیض کا وہ خون ہوگا تو وہ کالا ہوگا۔ ایک علامت اس کی ہے کہ بعض عورتوں کے یہاں کالا ہوتا ہے کبھی، اور غلیظ، بعض علماء نے ذکر کیا کہ وہ گاڑھا ہوتا ہے، بہت گاڑھا خون ہوتا ہے، اور یہ بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعرف کے معنی اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ عموماً عام خون کے اندر بدبو نہیں پایا جاتا ہے، جیسے استحاضہ کا خون ہے اسے بدبو نہیں ہوگا، نفاس کا خون ہے اسے بدبو نہیں ہوگا عموماً، اگر کسی کا ہو جائے تو استثنائی صورت ہے، لیکن حیض کے خون کی یہ 3 علامتیں ذکر کی جاتی ہیں کہ وہ کالا ہوگا، یا تو گاڑھا ہوگا، یا پھر بدبو ہوگا، اور ہو سکتا ہے کسی عورت کا اس سے بھی مختلف ہو، کیونکہ عورت کی عادت اور مزاج کے بدلنے کی وجہ سے، ملک اور موسم کے بدلنے کی وجہ سے اس کے طبیعی اور فطری نظام کے اندر تبدیلی آ جاتا ہے۔ تو میں پہلا مسئلہ حیض کے اندر جدید طاری ہونے والے مسئلے میں سے یہ ہے کہ اگر ایک خاتون کا مقررہ وقت تھا، چند ایام تک اس کا آتا تھا، بعد میں بدل گیا، زیادہ ہو گیا یا بعد میں کم ہو گیا، تو وہ اسی کا اعتبار کرے گی۔ اگر 6 تھا اور 7 دن ہو گیا تو 7 دن تک وہ حیض کا دن مانے گی، اور حیض کی حالت میں جو چیزیں ممنوع ہیں، یعنی نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور شوہر کا اس سے قریب نہ آنا، یہ اس سے بچے گی، اور اس کے بعد وہ وائٹ ڈسچارج کے بعد اس کے بعد وہ غسل کر کے پھر وہ حلال ہو جائے گی۔ یہ ایک پہلا مسئلہ رہا۔ دوسرا مسئلہ، کبھی ایسا ہوتا ہے، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو حیض کا وقت مقرر تھا، مہینے کے اخیر میں حیض کا خون آتا تھا، لیکن چند سالوں کے بعد، شادی کے بعد یا ولادت کے بعد ایسا ہوا کہ وہ مہینے کے شروع میں آنے لگا، یا کسی خاتون کو مہینے کے شروع میں حیض کا وہ خون آتا تھا، تو وہ عورت اب مہینے کے آخر میں آنے لگا، تو اب عورت کیا کرے گی؟ بہت ساری عورتیں پریشان رہتی ہیں۔ ایسی صورت میں عورت یہ کرے گی کہ وہ وہیں جہاں پر خون پایا جائے گا، جہاں پر خون پایا جائے گا وہی حیض کا خون مانا، اور حیض کی خون کی علامت آپ جانتے ہی ہیں، عورتیں خصوصاً عورتیں جانتی ہی ہیں۔ تو اگر شروع مہینے میں آتا تھا وہ خون، یا وہ پیریڈ شروع مہینے میں آتا تھا اور بعد میں بدل کر مہینے کے آخری حصے میں ہو گیا، تو آخری حصے کا وہ حیض مانا جائے گا،
اور وہاں پر وہ اس کو اپنا حیض شمار کرے گی، پہلے والے کو وہ چھوڑ دے گی، اور وہی احکام جو پہلے احکام آپ نے سن رکھا وہ عورتیں اپنے ساتھ کریں گی۔ یہ دو مسئلہ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کیوں ایسا کیا جائے گا؟ شریعت نے حکم علت کے ساتھ لگایا ہے۔ تو یہ علت کیا ہے؟ عورتوں کے لیے نماز نہ پڑھنا یا شوہر کا اس سے قریب نہ آنا، خون کا پایا جانا، یہ علت ہے، یہ سبب ہے۔ یہ علت مہینے کے آخر میں پایا گیا تو وہاں پر حکم لگے گا، وہاں پر نماز اس کے لیے ممنوع ہو جائے گی۔ اور عورتوں کو حیض کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے، وہ گنہگار ہوگی اگر نماز پڑھے گی ایسی حالت میں۔ شوہر اس کے قریب جاتا ہے، اگر وہ اوپر سے استفادہ کرتا ہے، اس کے محل حیض کے قریب نہیں جاتا ہے، کپڑے کے اظہار کے اوپر سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر محل حیض اور وہ مخصوص جگہ کو اگر استعمال کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ جہاں پر ہے وہاں پر میڈیکل اور طبی اعتبار سے اس کے اندر بہت زیادہ نقصان ہے۔ اب تیسرا مسئلہ حیض کے اندر جو پایا جاتا ہے کہ عورت کی اقسام مختلف ہے، بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ عورت کبھی کبھی حیض کے خون کے ساتھ ایک دوسرے کلر کا خون پاتی ہے، جیسے مٹیالے کلر کا، گرے کلر کا خون پایا جا رہا، مٹی کے رنگ کا ہے، براؤن کلر کا خون پایا جا رہا، یا زرد رنگ کا، پیلا، ہلکا پیلا، یا گندے پانی کی طرح برسات میں بہنے والا، یا کوئی بھی مختلف ہے، وہ حیض کے خون سے مختلف اسے لگ رہا، اسے عربی میں کدرا یا صفرا کہا جاتا ہے۔ مٹیالے کلر کا یعنی مٹی کے رنگ کا یا زرد رنگ کا، اگر عورت اسے دیکھ رہی، وہ زرد رنگ کا اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے زخم ہو جاتا ہے انسان کو اور پیپ کے ساتھ جو خون نکلتا ہے، پیپ سفید ہوگا یا پیلا ہوگا، اور پیپ نکل جانے کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ خالص سرخ رنگ کا نہیں ہوتا ہے، وہ وہاں پر مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس طرح کا خون اگر عورت اپنے اندر دیکھ رہی ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حیض کا حکم جانتی تھی، بعد میں بدل جاتا ہے، مٹیالے رنگ کا یا زرد رنگ کا خون ہے، تو اہل علم یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر وہ خون مٹیالے رنگ کا یا زرد رنگ کا خون حیض کے ساتھ متصل ہے، مانے حیض کے ایام ہی میں آ رہا ہے، حیض کے جو اس کے تاریخ ہے عورت جانتی ہے، ہر عورت کی مختلف ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر اسی کے ساتھ وہ زرد رنگ کا خون ہے، اور ابھی وہ 7 دن تک ہوتی تھی یا 8 دن تک یا 6 یا 5 یا 4 جو بھی اس کی عادت ہے، اگر اس کے پہلے رنگ دیکھ رہی ہے یا اس سے متصل دیکھ رہی ہے، 7ویں دن کے بعد 8ویں دن دیکھ رہی، بالکل متصل دیکھ رہی ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اسے حیض کا ہی خون شمار کیا جائے گا۔ عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اپنے کپڑے کے اندر خون کو لگا کر اور ایک ڈبیا یا کوئی برتن کے اندر رکھ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کرتی تھی، اور پوچھتی تھی کہ دیکھیں حیض کا خون تو ہم پہچانتے ہیں، لیکن یہ زرد رنگ کا جو خون آیا ہے ایسا کلر ہے، اور آپ دیکھیں اس میں کیا کریں گے، یہ حیض کا خون ہے یا حیض کا خون نہیں ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی لا تعجلن لا تعجلن حتی ترین القصة البیضاء، کہ تم لوگ جلدی نہ کرو، بلکہ تم اس وقت تک اس کو حیض شمار کرو جب تک کہ تم وائٹ ڈسچارج یا سفید کلر کا رنگ، سفید کلر کا پانی، سفید رنگ کا پانی جب تک کہ تمہارے رحم سے نہ نکل آئے تب تک تم اس کو حیض ہی شمار کرو۔ یہ ایک بات رہی عائشہ رضی اللہ عنہ کے، بخاری کی روایت، یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ ان مسائل میں ایک اور بات کی طرح تنبیہ کر دیتا ہوں، مجھے شروع میں یہ بات تنبیہ کرنی تھی لیکن میں بھول گیا، بات دوسری طرف چلی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یستحی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے شرم محسوس نہیں کرتا ہے۔ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هل علی المرأة غسل اذا احتلمت، کیا خاتون اگر اس کو احتلام ہو جائے تو وہ غسل کرے گی؟ تو کچھ خاتون وہاں پر موجود تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں میں سے، کہا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے مردوں کی طرح؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر بچہ عورت کے مشابہ یا ماں کے مشابہ کیسے ہو جاتا ہے؟ بچہ پھر باپ کے جس طرح مشابہ ہوتا ہے ماں کے بھی مشابہ ہوتا ہے، تو عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، جس طرح مرد سے عورت کو اگر احتلام ہوتا ہے لیکن عورتوں کے یہاں کم پایا جاتا ہے بنسبت مردوں کے، تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو مردوں کا حکم ہے۔ تو یہاں پر اس خاتون نے جب سوال کیا تھا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی، ان اللہ لا یستحی من الحق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے اور سننے سے اور سیکھنے سے شرم محسوس نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد تمہید ماننے کے بعد یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی، کیونکہ یہ شرم و حیا کا مسئلہ تھا۔ عورت مرد کے سامنے اس طرح کے طہارت کے مسائل اگر ذکر کرتی ہے تو شرم محسوس کرتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری عورت لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے، اس لیے اس نے تمہید بھی باندھا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس مسئلے میں کہا کرتی تھی، نعم الانصار نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن ان يتفقهن في الدین، کتنی اچھی عورتیں ہیں انصار کی خواتین، ان کو حیا اور شرم دین سیکھنے میں ان کے یہاں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ عورتیں تو عورتیں، بہت سارے مرد اپنے ذاتی مسائل میں علماء سے پوچھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں، جو طہارت کے مسائل ہیں، ہم مستری کے مسائل ہیں، وضو اور غسل کے جنابت کے مسائل ہیں، اس میں پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ایسے مسائل میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دین ہے اور دین سے آپ کی عبادت جڑی ہوئی ہے، اور عورتوں کا تو مسئلہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کہا پہلا حکم کیا ہے، جو میں تیسرا حیض کے ساتھ آنے والی جو حالت عورت کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ یہ، اپنے ساتھ وہ زردی یا مٹیالے رنگ کا خون دیکھتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے، اگر وہ حیض کے ساتھ ملا ہوا وہ خون آ رہا ہے مٹیالے رنگ کا یا زرد رنگ کا، یا حیض کے بعد متصل، حیض کے بعد آ رہا فوراً ملا ہوا، یا حیض کے درمیان میں آ رہا ہے، تو دونوں صورت میں وہ کون سا خون ہوگا، حیض کا خون شمار کیا جائے گا اور اس پر حیض کا حکم لاگو ہوگا۔ لیکن اگر یہی پانی زرد رنگ کا یا مٹیالے رنگ کا یہ خون اگر عورت کے، بعض عورتوں کے یہاں مختلف ہو جاتا ہے، بعض عورتوں کے یہاں وائٹ ڈسچارج ہو چکا ہے، سفید رنگ کا پانی آ چکا ہے جو حیض کے ختم ہونے کی علامت ہو، اس کے بعد چند دنوں کے بعد مٹیالے رنگ کا یا پھر آپ کو زرد رنگ کا اگر خون آ رہا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا، اس کا حکم حیض کا نہیں ہوگا، وہ بیماری کا یعنی استحاضہ کا خون ہوگا۔ استحاضہ کہتے ہیں بیماری کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذالک عرق ولیس بحیض بالحیضۃ، کہ وہ ایک رگ ہوتا ہے عورت کے رحم مادر کے اندر، وہ شیطان اس پر مارتا ہے تو وہاں سے وہ خون نکلتا ہے، وہ استحاضہ کا خون ہے۔ اور حیض والا خون وہ فطری اور طبیعی خون ہے جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے اور بچے کی غذا ہوتی ہے جب رحم مادر میں نطفہ ٹھہر جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ خون ہے تو وہ استحاضے کا خون ہے، جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے، وہ بھی صحیح بخاری ابو داؤد کی روایت ہے کہ کننا لا نعد الصفرۃ والقدرۃ بعد الطہر شیئا، کہ ہم لوگ اگر زرد رنگ کا خون ہوتا تھا یا مٹیالے رنگ کا خون کب، طہور کے بعد، طاہر حیض کا خون ختم ہو جانے کے بعد آتا تھا، کننا لا نعد شیئا، ہم لوگ اس کو حیض شمار نہیں کرتے تھے۔ وہ اس کی حالت کیا ہو، اس کا حکم ابھی آنے والا ہے، استحاضہ کا حکم کیا ہے۔ یہ تین حالتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے یہاں حیض کا خون ہوتا ہے، لیکن وہ یا تو شروع میں یا بعد میں بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے، خون حیض کا ہے اور مسلسل چل رہا ہے۔ کیسے چل رہا ہے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن آ رہا ہے، ایک دن خون آتا ہے اور دوسرے دن بند ہو جاتا ہے، بالکل خشک ہو جاتا ہے، اور ایسا ہمیشہ اس کو یا تو بچپن سے یعنی بلوغت کے وقت سے ہے یا بعد میں یہ عادت بدل گئی ہے اور کنٹینیو ہوئی، ہر مہینہ ایسے ہی چل رہا ہے، ایک دن رہا پورا مہینہ اس کا ایسا چلتا رہتا ہے یا چند ایام تک اس کا چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں کہ اگر ہمیشہ چل رہا ہے تو اس کو استحاضہ اور بیماری کا خون مانا جائے گا۔ استحاضے کے خون میں کیا ہوتا ہے، استحاضے کے خون کے اندر آپ عورت نماز نہیں چھوڑے گی، نماز پڑھے گی، اور صحیح قول کے مطابق اہل علم کے مرد اپنی بیوی سے، شوہر اپنی بیوی سے اپنا ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے صحیح قول کے مطابق، کیونکہ وہ بیماری کا خون ہے۔ لیکن استحاضے کے خون کے اندر یہ مسئلہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر وہ استحاضے یعنی بیماری کا خون ہے تو عورت کے چند احکام ہیں۔ واجب کیا ہے، واجب ایک استحبابی احکام ہے، دو حکم ہے، غور سے سنیں گے اور مسئلے کو سمجھیں گے کہ عورت کا ایک واجبی حکم یہ ہے
کہ اس کو نماز کے وقت شروع ہونے کے بعد، دیکھیے اذان کا وقت جب ہو گیا ہر نماز کا، اس وقت وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. یہ اس کے لیے واجبی حکم ہوا. ہر نماز پانچوں وقت کے لیے اسے وضو کرنا ہے، اور وہ وقت سے پہلے وضو نہیں کرے گی. ایک عورت کو اگر مستحاضہ نہیں ہے یا مرد ہے، جیسے ہم لوگ اگر 11 بجے ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے اور جس عورت کو استحاضہ کا خون نہیں آتا اور حیض بھی نہیں ہے ابھی، تو وہ وضو بنا سکتی 11 بجے، ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے. 11:30 11:35 میں اگر ظہر کا وقت ہو رہا اور اس سے وہ ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن استحاضہ والی عورت نماز کے وقت شروع ہونے سے پہلے وہ وضو اس نماز کے لیے نہیں کرے گی. جس نماز کا وقت شروع ہو جائے گا اس نماز کے لیے مستقل اسے وضو کرنا واجب ہوگا. اور اس سے پہلے ضروری کیا ہوگا، وہ جا کر اپنے خون کو صاف کرے گی، دھلے گی، اور اس کے بعد وہاں پر پٹی یا کپڑے کا اہتمام کرے گی اس طریقے سے کہ وہ خون اس کے جسم میں نہ آئے، یا خون اور دوسری جگہ نماز کی جگہوں میں یا مسجد میں نہ لگ جائے، یا گھر میں جہاں پر نماز پڑھتی ہے وہاں پر نہ لگ جائے. اور پٹی باندھنے کے بعد یا اس کی سیفٹی اور صحت کا انتظام، صفائی کا انتظام کر لینے کے بعد بھی اگر کچھ نکلتا ہے تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا، اس کی نماز صحیح ہوگی. لیکن ہر نماز کے وقت میں اس کو وضو کرنا ہوگا، اور ہر نماز سے وضو کرنے سے پہلے وہ صاف ہو کر، یعنی اپنے اس جگہ کو گندگی اور خون سے پاک کرنے کے بعد اور کپڑے سے یا جو بھی محفوظ چیزوں سے اس کو بند کر لے گی تاکہ گندا خون یا وہ بیماری کا خون اس کو اوپر نہ آ جائے. اتنا اس پر کرنا یہ واجبی عمل ہوا. چند احکام ہیں، دوسرے کچھ مسائل ہیں جو اس پر مستحب ہیں. مستحاضہ والی عورت جس کو بیماری کا خون ہے وہ کیا کرے گی، اگر اس سے ممکن ہے تو ہر نماز کے لیے اگر غسل کر سکتی ہے تو یہ اولا ہے، بہتر ہے. ایک روایت حدیث میں ہر نماز کے لیے غسل کا حکم بھی ملتا ہے. لیکن اس مسئلے میں اہل علم یہ کہتے ہیں یا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ علاقہ اور موسم کو دیکھا جائے. اس موسم میں پانی اگر نقصان کر رہا ہے تو ایسے میں وہ ہر نماز کے لیے عورت اگر نہائے گی تو اس کو بیمار ہو سکتی ہے موسم کے بدلنے کی وجہ سے. یا علاقے میں، بعض علاقے میں آپ جتنا نہائیں، صبح نہائے، دوپہر میں نہائے، 12 بجے رات، 2 بجے رات کو نہائے، کچھ ہوتا نہیں ہے. جیسے مکہ اور مدینے کے اندر وہاں کا موسم مختلف ہوتا ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو وہاں نقصان ہوتا ہے. لیکن ہم جس ملک میں اور جس علاقے میں رہتے ہیں، یا جو خواتین الگ الگ علاقے میں رہتی ہے، اگر وہ اس حدیث پر عمل کرنے سے اس کو جسمانی نقصان ہو سکتا ہے، اس کے صحت میں خرابی آ سکتی، بیمار ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے وہ غسل نہیں کرے گی، صرف وضو کر لینا کافی تھا، جیسا کہ یہ بات اس سے پہلے آ گئی ہے. لیکن یہ مسئلہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ حدیث میں یہ بات بھی مروی ہے، اور کبھی کبھی ایک مرتبہ عمل کرنا چاہیے اگر عورت کی صحت اور علاقہ اور وقت اور موسم اسے ساتھ دے. اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 2 نمازوں کے لیے ایک مرتبہ غسل کرے. 2 نمازوں کے لیے کیا مطلب، ظہر اور عصر کے لیے ایک مرتبہ غسل کر لے، اور ظہر کی نماز کے لیے وضو بنا کر ظہر پڑھے گی، اور عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے وضو کر کے وہ نماز پڑھے گی عصر کا. یہ ایک مرتبہ غسل سے، اور 2 مرتبہ دونوں نمازوں میں وضو، اور 2 مرتبہ دونوں نمازوں سے پہلے عورت اپنے لیے وہ خون کے روکنے کے لیے کوئی ذریعہ استعمال کرے گی. اسی طرح سے مغرب اور عشاء یہ دونوں کے لیے ایک مرتبہ غسل کر سکتی ہے، اور دونوں کے لیے علیحدہ اور علیحدہ وضو کرے گی، اور اپنے خون کو روکنے کے لیے وہ وسیلہ اور ذریعہ استعمال کر لے. اور فجر کے لیے ایک مرتبہ غسل. یہ 3 مرتبہ یا تو غسل کرے، یہ بھی مستحب ہے. حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے، اور دلیل میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے اور انسان بہت دیر تک بیٹھ نہیں پاتا ہے. اور یہ چیز آپ کے پاس ہو گئی 2 مرتبہ، 2 حالت، یعنی غسل کرنا استحباب ہوا، یا تو ہر نماز کے لیے غسل کرے گی، یا 3 مرتبہ 5 نمازوں کے لیے 3 مرتبہ غسل کر کے وضو کر کے اور اپنے خون کو روک کر وہ نماز پڑھے گی. یہ استحاضہ کا مسئلہ ہوا اگر وہ بیماری کا خون ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عورت کو مسئلہ یہ چل رہا تھا، 2 عورت کو حیض رک کر آ رہا ہے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن خشک ہو جاتا ہے اور دوسرے دن آتا ہے،
تو ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلسل ایسا ہو رہا ہے، ہمیشہ 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد نہیں، ہمیشہ سے اس کو ایسے ہی ہو رہا، ایک دن آتا خون اور دوسرے دن نہیں آتا ہے، یعنی 7 دن 8 دن ہے، ایک دن آتا ہے ایک دن رک جاتا ہے، ایک دن آتا ہے ایک دن رک جاتا ہے، لیکن اس کا وقت مقرر ہے۔ ایک حالت یہ ہے، یا عفواً پورا کنٹینیو چلتا رہتا بیماری کا، پورا مہینہ سال ایک دن آ رہا دوسرا دن بند ہو جائے، 2 دن آ رہا پھر 2 دن رک رہا، تو اس کو کیا، اس کا حکم کیا ہوگا؟ استحاضہ کا ہوگا، یہ حیض نہیں ہوگا، یہ بیماری کا خون ہوگا۔ اہل علم کہتے ہیں یہاں پر کیوں، اگر اس پر حیض کا حکم لگایا جائے تو عورت کتنی مرتبہ غسل کرے گی؟ ہر 2 دن کے بعد غسل کرے گی واجبی طور پر، اس کو بیماری ہونے کا اور مشقت ہے اس امر میں، اور اسلام مشقت کے لیے نہیں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے حرج اور تنگی اور تکلیف دین اسلام کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اور دوسری حالت عورت کی یہ ہے کہ کبھی کبھی مستقل نہیں ہوتا، کبھی کبھی خون ہوتا ہے، ایک دن آ رہا ایک دن بند ہو رہا ہے، لیکن کسی مہینے میں ایسا ہوتا ہے اور کسی میں نہیں ہوتا ہے۔ ایک مہینے میں عادت کے مطابق 6 دن 5 دن 4 دن آ رہا ہے، اس کے بعد 2-3 مہینے 4 مہینے کے بعد چینج ہو کر ایک دن آ رہا ہے ایک دن رک رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے ایک دن رک رہا ہے، یا 2 دن آ رہا 2 دن رک رہا ہے، ایسی اس طرح سے اگر ہو رہا ہے اور چند مہینوں کے بعد، تو ایسی صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ جو پہلے والا جو وہ حیض مانا، اس کو حیض کا حکم مانا جائے گا، ٹوٹل کو حیض مانیں گے۔ پہلے والے نے کیا کہا تھا؟ استحاضہ مانیں گے، وہ نماز پڑھے گی، اور استحاضہ کا حکم جان لیا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی استحاضہ کی حالت میں، اسی طرح سے شوہر اس سے اپنے ازدواجی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اب آئیے چند اور مسائل جو حیض سے جڑے ہوئے ہیں۔ حیض کے احکام سے عورتوں کے بہت ساری چیزیں جڑے ہوئی ہیں، ابھی چند باتیں کا ذکر ہوا لیکن اجمالی طور پر سرسری طور سے چلتے ہیں۔ عورت حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گی، عفواً نماز نہیں پڑھے گی، یہ بات آ گئی ہے لیکن پھر مستقل سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن مسئلہ بھی یہاں پر جڑا ہوا ہے۔ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھے گی، لیکن حیض ختم ہوگا، غسل کے بعد اسے نماز پڑھنا ہے۔ کبھی عورت کو ایسا ہوتا ہے، ایک خاتون ہے دن بھر آج نماز قضا کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، عورتیں کیا ہوتی ہے، حیض بند ہو گیا، مثال کے طور پر آج اتوار کا دن ہے، آج اتوار کا دن حیض بند ہو گیا، عورتیں کیا کہتی ہیں، سوموار کو غسل کریں گے، جمعہ کو غسل کریں گے اور جمعہ کے بعد نماز پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ یا ابھی ظہر کے وقت اس کا حیض بند ہو گیا ہے، ظہر سے پہلے یا عصر کے وقت شروع ہونے سے پہلے اس کو یہ ہو گیا ہے، حیض کا خون بند ہو گیا ہے، اور ایک رکعت پڑھ سکتی۔ مثال کے طور پر آج کے دن میں اگر عصر کا وقت 3 بجے شروع ہو رہا ہے، یا 3 سے 2 منٹ 3 منٹ پہلے آج کے دن میں تقریباً 3 بجے یہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اگر عورت 4 منٹ 3 منٹ پہلے اس کا حیض بند ہو جاتا ہے، وائٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو اب وہ پاک ہو گئی، اور 1 رکعت پڑھنے کا، 4 رکعت نہیں، 1 رکعت پڑھنے کا وقت وہ پالی ہے، تو اس کو وہ نماز قضا کرے گی، ظہر کی نماز قضا کرے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کی 1 رکعت پالی اس نے پوری نماز پالی۔ تو اسی لیے اہل علم نے یہاں سے استدلال کیا کہ اگر جو بھی نماز کا وقت ہے، میں نے مثال میں ظہر کے لیے دیا، ظہر کے آخری وقت میں صرف 1 رکعت پانے کے مقدار میں عورت وقت پاک ہو جا رہی ہے اپنے حیض کے خون سے، تو اس کو غسل کے بعد اس کے بعد اسے غسل کرنا ہوگا، فوراً وہ غسل کرے گی، اور جب غسل کرے گی تو کون سا وقت ہو جائے گا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، لیکن وہ پہلے ظہر کی نماز پڑھے گی اور پھر عصر کی نماز بھی عصر کے وقت میں پڑھے گی، وہیں سے اسے شروع کرنا ہے۔ بہت سارے عورتوں کو یہ اشکال ہوتا ہے، ابھی آج میں بہت زیادہ سردی ہے، آیا میں بیمار ہوں، مجھے بخار بھی ہے، اس حالت میں اب میں اس وقت کیسے نہ آؤں گی، تو میں نماز کو تاخیر کر دیتی ہوں، میں آج نماز کل پڑھوں گی، اور کل غسل کرنے کے بعد، چونکہ بیماری میرے ساتھ عذر ہے، تو ایسا کرنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ عورت کیا کرے گی ایسی صورت میں، اگر واقعی اس کو ایسی بیماری ہے، یا اسے یقین ہے یا غالب گمان یہ کہ وہ بیمار ہو جائے گی،
غسل کرنے سے یا اور کوئی جان چلی جائے گی اور بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو وہ تیمم کرنے کے بعد پھر وضو کر لے گی، اور وضو سے نقصان نہیں ہوگا، غسل سے نقصان ہے۔ تو جو دیکھیے اسلام کے اندر کیا ہوتا ہے، بسا اوقات کسی کو تیمم غسل کے بدلے میں تیمم، دیکھیے غسل کے بدلے میں بھی تیمم کیا جاتا ہے اور وضو کے بدلے میں بھی تیمم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ غسل پر قادر نہیں ہیں تو آپ غسل کے بدلے میں تیمم کریں گے، لیکن وضو پر قادر ہے تو وضو آپ کو کرنا ہوگا۔ اسی لیے یہاں پر میں کہہ رہا ہوں اگر عورت وہاں پر نہا نہیں سکتی ہے اور اس کو وقت مل رہا ہے 1 رکعت کا ٹائم ظہر کا، اور اسے بیماری ہو سکتی ہے، موسم صحیح نہیں ہے، تو وہ تیمم کرے گی غسل کے بدلے میں، اور اس کے بعد وضو کے بدلے میں وضو کر لے گی، کیونکہ وضو کے لیے کوئی مانع نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ ظہر کی نماز پڑھے گی اور عصر کی بھی نماز ادا کرے گی۔ یہ ہے نماز چھوڑنے کا مطلب، نماز چھوڑے گی لیکن اگر مل جاتا ہے تو نماز اسے وہ پڑھے گی اور نماز کو قضا اسے کرنا ہوگا۔ حیض کی حالت میں ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عورت ذکر کر سکتی ہے یا نہیں، قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں، تسبیح و تحمید پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، کھانے کے وقت بسم اللہ کر سکتی ہے یا نہیں، یہ مسائل ہیں۔ تو عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو ذکر کر سکتی ہے، اذکار کر سکتی ہے، صبح و شام کی دعائیں پڑھ سکتی ہے، کھانے پینے کے لیے بسم اللہ کر سکتی ہے، اور غسل کرنے کے لیے مطلب باتھ روم میں جانے کے لیے جو دعائیں یہ سب کر سکتی ہے۔ اہل علم میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں زبان سے، قرآن تو چھوئے گی نہیں کیونکہ ابھی وہ ناپاک ہے، لیکن وہ قرآن صحیح قول کے مطابق وہ قرآن زبانی تلاوت کر سکتی ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا نہیں کر سکتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کی وہ تلاوت زبان سے وہ کر سکتی ہے۔ بھلا آپ بتائیں جب ذکر کر سکتی ہے، سبحان اللہ کہہ سکتی ہے، بسم اللہ کہہ سکتی ہے، تو وہ بھی ذکر ہے اور قرآن افضل الذکر ہے، تو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتی ہے؟ اس طرح سے اور ان علماء کا بھی اپنا استدلال ہوتا ہے، سارے علماء کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ہم بات وہی لیتے ہیں جو کتاب و سنت کے موافق ہوتی ہے، جو قرآن و سنت سے مل جاتی ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے سامنے رہا۔ دوسرا مسئلہ، یہ نماز کا مسئلہ مکمل ہوا۔ عورت حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گی، فرض بھی نہیں رکھے گی اور نفل بھی نہیں رکھے گی۔ دوسرا مسئلہ حائضہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی، نفل روزہ بھی اس کے رکھنا منع ہے اور فرض روزہ بھی رکھنا منع ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ لے رہی ہے تو وہ روزہ درست نہیں ہوگا، اور روزہ درست نہیں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قصدن کر رہی ہے، نادانی میں کر رہی ہے تو گنہگار نہیں ہے، اور جان بوجھ کر کر رہی ہے تو وہ گنہگار ہوگی، اور انکار کرتے ہوئے کر رہی ہے تو اسلام سے خارج بھی ہو سکتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان یصیبنا ذالک، ہم کو یہ خون لاحق ہوتا تھا، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، تو ہمیں روزہ کے قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ 7 دن 8 دن جتنے دن بھی حیض کے ایام ہیں اس ایام میں عورت نماز کو قضا نہیں کرے گی، لیکن رمضان کا موسم آ گیا تو رمضان کے جتنے دن کے روزے چھوٹے ہیں اسے رمضان کے بعد مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ اس سے جڑتا ہوا، دیکھیں عورت حیض کی حالت میں ہے اور وہ پاک ہو جا رہی کب؟ فجر کی نماز سے پہلے پہلے۔ فجر کا مطلب فجر کی نماز کا اول وقت ہے، فجر طلوع ہونے کا مطلب، فجر طلوع ہونے کا مطلب ہمارے ماحول میں جیسے سو کر اٹھتے ہیں 8 بجے یا سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں فجر طلوع ہو رہا ہے، وہ نہیں ہے۔ فجر کیا وقت، فجر طلوع ہونے کا معنی ہے فجر کی نماز کے لیے اول وقت ہے، جو آج کے دن میں کیا ہو رہا ہے 4:30 بجے کے آس پاس ہے، 4:30 32 یا 28 جو بھی ہے۔ آپ اپلیکیشن میں آج موجودہ زمانہ بہت آسانی کا دور ہے، آپ کا موبائل اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے نماز کے وقت بیان کرنے کے لیے تو اس میں آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اگر اس سے تھوڑا پہلے بھی عورت اگر پاک ہو گئی ہے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے تو آپ غسل کر سکتی ہے کیا؟ نہیں کر سکتی ہے، وقت نہیں ہے، یا تو سحری کرے گی یا غسل کرے گی، تو سحری اسے کرنا ہے، اور وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہوگا اور اس کا روزہ صحیح ہوگا، اور فجر کی نماز کا وقت جیسے شروع ہو رہا ہے
اس کو جتنا وقت ہے 1.5 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ کے آس پاس کا جو فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونا، فجر کا طلوع ہونا الگ ہے، سورج کا طلوع ہونا الگ ہے، ان دونوں کے درمیان جو وقفہ ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ 15 منٹ یا 1.5 گھنٹہ ایسا ہوتا ہے مختلف موسم کے اعتبار سے۔ تو اگر عورت فجر کی طلوع ہونے سے 5-10 منٹ پہلے اپنے حیض سے پاک ہو جا رہی ہے تو اس دن اس کا روزہ کا رکھنا ضروری ہوگا۔ بعض عورتیں غلط فہمی میں رہتی ہیں اور روزہ نہیں کرتی ہیں، اور یہ اگر جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہی تو روزہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں اس کو یہاں پر روزہ رکھنا ہوگا، وہ سحری کر لے گی، فجر کے نماز پڑھنے کے لیے پھر غسل کرے گی، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ فجر کی نماز پڑھ لے گی۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہمارے پاس ہے طواف کرنا خانہ کعبہ کا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی گھر کو طواف کا شرف عطا کیا ہے، ایک ہی گھر ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لباس پہنایا ہے، چادر پہنایا ہے، اور دنیا میں کسی گھر کو چادر پہنانا، چادر اڑھانا یا جس کے طواف کرنا حلال نہیں ہے۔ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ آج کل جو فیشن چلا ہے نا، اپنے کمرے میں کے اندر، بیڈ روم کے اندر دیوار میں جو پردہ لگاتے ہیں، اہل علم نے منع کیا ہے۔ کھڑکی میں لگانا الگ ہے، کھڑکی جہاں نہیں ہے، فیشن کے لیے پورا اوپر سے لے کر نیچے لمبا پردہ لگایا جاتا ہے ڈیزائن کے لیے، وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ اسراف ہے، اور بھی اس کی دوسری حدیث ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں مسئلہ وہ نہیں ہے، یہاں طواف کرنے کا مسئلہ ہے عورت حیض کی حالت میں، اور اسی طرح سے نفاس کا بھی مسئلہ وہی ہوتا ہے۔ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو خون بچے کی ولادت کے ساتھ تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد، ولادت سے پہلے یا ولادت کے بعد جو عورت کو آتا ہے، اور تکلیف کے ساتھ، اگر 2 دن پہلے بھی خون آ رہا ولادت سے اور اس میں تکلیف ہے عورت کو، زچگی کی تکلیف ہے بچے کی پیدائش کی، اور وہ خون ہے تو وہ نفاس کا خون پایا جاتا ہے۔ نفاس کا حکم، نفاس کے خون کا حکم اور حیض کے خون کا حکم دونوں کا برابر ہے۔ دونوں حالتوں میں نماز نہیں پڑھے گی، دونوں حالتوں میں شوہر اس سے قریب نہیں جائے گا، دونوں حالتوں میں روزہ نہیں رکھے گا، اور بھی جو مسائل ہیں۔ تو عورت حیض کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ جب اپنے حج کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حائضہ ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، تم ہر وہ کام کرو جو کام حاجی کر رہا ہے سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے۔ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا حائضہ عورت کے لیے صحیح نہیں، یہاں کے درست ہو، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، طواف کے کئی اقسام ہیں۔ ایک طواف افاضہ یا زیارہ، طواف افاضہ یا زیارہ، یہ کون سے طواف کو کہا جاتا ہے؟ جو حج آپ کا مکمل نہیں ہوگا، اگر کوئی حاجی طواف افاضہ یا طواف زیارہ دونوں ایک چیز ہے، اگر اس کو نہیں کرتا ہے تو حاجی کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے طواف وداع، جب آخر میں کرتا ہے۔ ایک مسلمان جب خانہ کعبہ میں حج کے لیے جاتا ہے تو آتے وقت سب سے اخیر عمل جو کرتا ہے وداع، الوداع کہا جاتا ہے نا، وداعی طواف، تو وہ ایک طواف ہوتا ہے، وہ حج کا رکن نہیں ہے، وہ مطلق اس کا حکم آئے گا۔ اور ایک حکم ہوتا ہے جو آدمی طواف قدوم کرتا ہے، 3 طرح کا طواف قدوم کیا ہے؟ انسان اگر مکہ پہنچ رہا ہے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، اور اس میں الگ الگ اقسام ہیں، اس کے حج اور عمرہ کے احکام میں وہ باتیں آتی ہے یا اس میں بھی دروس ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو اگر طواف وداع ہے، عورت طواف زیارہ یا طواف افاضہ کر لی ہے جو حج کا رکن تھا، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا قرآن میں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ابراہیم علیہ السلام سے کہا خانہ کعبہ میں حج کا اعلان کر دو، مکہ آئیں گے اور حج کریں گے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پرانے گھر کے یعنی خانہ کعبہ کے وہ طواف کریں گے۔ یہ دلیل ہے کہ طواف زیارہ یا طواف افاضہ رکن ہے، واجب ہی نہیں، رکن واجب سے بڑا ہوتا ہے۔ لیکن طواف وداع جو آخر میں کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے کہا تھا یا کہا گیا تھا، حدیث میں کہا جاتا ہے، راوی ذکر کرتے، امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت، لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا جب وہ مکہ سے نکلیں گے تو سب سے آخر میں جو عمل کریں گے وہ کون سا عمل؟ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔
الا انہ خفف عن المرأة الحائضہ، سوائے حائضہ عورت سے اس کو ساقط کر دیا جاتا تھا۔ اگر کسی خاتون کو حیض آ گیا ہے، کب؟ دیکھیے دوسرا مسئلہ ہے، حیض کی حالت میں طواف افاضہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن طواف افاضہ کر لینے کے بعد، جیسے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاتون تھی بیوی، ان کا نام ہے صفیہ رضی اللہ عنہ۔ صفیہ رضی اللہ عنہ پاک تھی اور انہوں نے طواف افاضہ یا طواف زیارہ کر لیا۔ طواف زیارہ اور افاضہ کرنے کے بعد انہیں حیض کا خون آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ مدینہ واپس ہو رہے تھے، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ صفیہ کو خون آ گیا ہے، حیض آ گیا ہے۔ کہا اس نے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا چلو اذن، کہا اللہ کے نبی نے فرمایا فلتنفر اذن چلو کوچ کرو، یعنی کیا پتہ چلا؟ حائضہ عورت سے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، وہ فرض ہے اہل علم کے قول کے مطابق، اور دوسرا بھی قول ہے لیکن صحیح قول کے مطابق وہ فرض ہے، انسان اس کو ادا کر کے آئے، لیکن حائضہ عورت ہے تو اس کو نہیں کرے گی، اور اس پر بہت سارے اقوال اہل علم کا، صحابہ کرام کا قول موجود ہے۔ اور حیض سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے، حیض سے ملے ہوئے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جماع۔ عورت سے اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، دنیا میں انسانوں کی نسل چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے شادی اور بیاہ کا نظام رکھا، اور اللہ رب العالمین نے اولاد جو عطا کرتا ہے، انسان کے نسل کو برقرار رکھتا ہے، یہ مرد عورت کے اختلاط سے ہوتا ہے، اور اس کا جائز اور شرعی طریقے سے ملنے کے بعد ہی ہوتا ہے، اسے جماع کہا جاتا ہے۔ تو اس کو حیض کی حالت میں وہ کرنا منع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں تم عورتوں سے قریب نہ جاؤ۔ محیض کے معنی حیض کا زمانہ بھی، اور حیض نکلنے کی جگہ اس سے قریب نہ جاؤ، یعنی انسان ہم بستری عورت سے نہیں کر سکتا اپنی بیوی سے۔ حیض کی حالت میں دوسرے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، مرد و عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہر چیز کر سکتے ہو عورت کے ساتھ حیض کی حالت میں سوائے نکاح کے، یعنی جماع کے۔ جماع کو حدیث کے اندر نکاح کہا گیا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک پانچواں ہمارے پاس اور ساتواں مسئلہ ہے حیض سے جڑے ہوئے مسائل میں سے طلاق۔ کیا عورت کو حیض کی حالت میں طلاق نہیں دیا جا سکتا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا حیض کی حالت میں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ میرے بیٹے نے ایسا ایسا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ فلیراجعھا، کہ تم جاؤ اسے حکم دو کہ وہ رجوع کر لے، اس کے بعد جب طہور آئے اور تب اس کو طہور کی حالت میں، جس طہور میں عورت سے جماع یا ہم بستری نہیں کیا، اس میں اسے طلاق دینا ہے۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن حیض کی حالت میں طلاق دیا جا سکتا ہے چند چیزوں کے اندر۔ آیت موجود ہے جس میں حیض کی الطلاق مرتان، اللہ کے تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، عورتوں کو طلاق ان کی عدت میں دو، یعنی طہور کی حالت میں دو۔ اور کون سی طہور؟ وہ پاکی جب انسان مرد اپنی بیوی سے استفادہ کر سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے، اور وہ ہم بستری نہیں کر رہا، طہور منے پاکیزگی، حیض کے بعد جو پاکیزگی والی حالت میں، اس حالت میں اس نے اگر اپنی بیوی سے جماع نہیں کیا ہے تب وہ طلاق دے گا، اور اگر وہ طہور میں جماع کر لیا تب بھی طلاق نہیں دے سکتا ہے۔ حیض کی حالت میں تو بدرجہ اولا نہیں دے سکتا ہے، جب اس طہور میں نہیں دے سکتا ہے جس طہور میں اس نے جماع کیا ہے، تو حیض کی حالت میں کیسے دے سکتا ہے؟ حیض میں ممانعت وارد ہو چکی ہے۔ لیکن چند صورت مستثنیٰ ہے جس صورت میں مرد اپنی عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دے سکتا ہے۔ کب؟ اگر ایک انسان نے شادی کی ہے خاتون سے، اور شادی کرنے کے بعد اس سے رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس سے جماع نہیں کیا، اس سے ملا ہی نہیں ہے، خلوت اختیار نہیں کیا، اور طلاق ہو جاتا ہے، اور وہ طلاق دینا چاہتا ہے، اور عورت کو حیض ہے، تو مسئلہ نہیں ہے، وہ اسے طلاق دے سکتا ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ حمل کی حالت میں، دیکھیے حمل اگر کسی عورت کو آ جائے، اگر کسی خاتون کو حمل ہو، اور اس حمل کے دوران عورتوں کو اکثر کیا ہوتا ہے،
حمل کی ٹھہرنے کی علامت یہ ہے کہ عورت کا حیض بند ہو جاتا ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ اس بات سے کوئی معنی نہیں ہے کہ حمل کی حالت میں بھی حیض آ جائے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی بعض عورتوں کے ساتھ کہ وہ حمل کی حالت میں حیض آ جاتا ہے، تو حمل کی صورت میں اگر حیض آ رہا ہے تو اس حیض کا اعتبار نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس حیض کا اعتبار نہیں ہے۔ ایسا حمل جس کے اندر حیض آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری شکل ہے حیض کی حالت میں جب مرد طلاق دے سکتا ہے عورت کو، کہ عورت مرد کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، خلا لینا چاہتی ہے۔ مطالبہ کس کے طرف سے ہے؟ عورت کے جانب سے ہے۔ عورت چاہ رہی ہے، عورت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم اس شوہر سے ہمارا نباہ نہیں ہو سکے گا۔ ضروری نہیں کہ طلاق لینے کا مطلب یا عورت میاں اور بیوی کے درمیان اگر جدائی ہو رہی ہے تو دونوں برے ہی ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس کو بہت برا عمل سمجھا جاتا ہے، اور ایک عورت کا مرد کے ساتھ کسی شوہر کے ساتھ مزاج نہیں ملتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور علت دوسری ہوتی ہے اور معمولی علت نہیں، جیسے آج کل کے بعض جو نادان عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہر مسئلے میں طلاق لے لینا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ واقعی شرعی ریزن ہو، ایسے ریزن میں تو طلاق لیا جا سکتا ہے۔ اور طلاق کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں کا مزاج مل نہیں رہا۔ دونوں نیک ہو سکتے ہیں اپنی اپنی جگہ، وہ دوسرے کے ساتھ شادی کر کے اپنی نباہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن عورت اگر خلا چاہ رہی ہے مرد سے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ عوض مانگے گا، یا تو مہر مانگنا یہاں پر ہوگا۔ اور مرد اگر طلاق دے رہا ہے تو وہ مہر نہیں مانگے گا، لیکن عورت کی طرف سے اگر مطالبہ ہے تو عورت سے مرد مطالبہ کر سکتا ہے، کچھ بھی مال مطالبہ کر سکتا ہے، یا تو کہہ سکتا ہے کہ میرا مہر لوٹا دو، یا مجھے اتنا مال دو، یا فلاں چیز دو، تب میں تمہیں طلاق دوں گا۔ تو ایسی صورت میں جب مطالبہ کس کے جانب سے ہو؟ عورت کی جانب سے مطالبہ ہو، خلا کی شکل ہو، تو عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دیا جا سکتا ہے۔ اور 10واں مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ حیض کے بعد انسان کو غسل واجب ہو جاتا ہے، اور یہ بات آ چکی ہے، چونکہ وقت اب ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے، اور بھی مسائل بہت سارے رہ گئے ہیں، ممکن ہے بعد میں اس کو پورا کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم عورتوں کو دین کے مسائل احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالی مردوں کو بھی اپنے صحیح ڈھنگ سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہاں ایک سوال آیا ہے، لیکن سوال میں کیا ہے کہ مسائل بہت سارے تھے جو میں نے اس موضوع سے جمع کر رکھے تھے، اور وقت شاید زیادہ ہو گیا۔ لکھا ہے کہ جاڑے کے دنوں میں ازدواجی تعلقات کی وجہ سے عورت اگر ناپاک ہو گئی تو کیا سر سے نہانا ضروری ہے، بال کھولنا ضروری ہے، یا پھر گردن سے نہا سکتی ہے کیونکہ اسے بیمار ہونے کا خطرہ ہے؟ سب سے پہلے یہاں ہماری گفتگو جو رکی ہے آپ کے سامنے، دیکھیں، مرد اور عورت اگر ہم بستری کرتے ہیں، ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں چاہے منی کا نزول ہو یا نہ ہو، کہ عورت کا ختنہ مرد کے ختنے کے ساتھ اگر مل جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، اور یہ غسل اللہ کا حکم ہے۔ ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی روشنی میں کیا ہے کہ مرد ہو یا عورت یہ غسل کریں گے، سر سے ان کو پورا غسل کرنا ہے، اور غسل کا پورا طریقہ ہے، لیکن اس مسئلے میں اس کو غسل جنابت کہا جاتا ہے، اور ہم لوگوں کا مسئلہ غسل حیض کا آ رہا تھا، جو ہم غسل حیض کا مسئلہ وہاں پر بات رک گئی ہے۔ تو غسل حیض کے اندر، حیض کے غسل کے اندر چوٹی کو کھولنا ہوگا، بال کو کھولنا ہوگا، جڑوں میں یہ کرنا ہوگا، اور غسل جنابت میں عورت کو بال بغیر کھولے ہوئے، اوپر سے چوٹی کھولے ہوئے وہ غسل کر سکتی ہے۔ یہ اصل ہے، اصل کیا ہے؟ انسان کو غسل کرنا ہے۔
جاڑے کے ایام میں بھی انسانی ضرورت ہے، انسان جائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے تو وہ پورا کر لے۔ سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو کیا وہ گردن سے غسل کر سکتا ہے؟ مرد یا عورت کہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو وہ گردن سے غسل کر سکتی ہے۔ یہاں شریعت کا ایک قاعدہ یاد رکھیں گے، الضرورت تبیح المحظورات، جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو حرام چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، یا اضطرار، اگر انسان مجبور ہو جا رہا ہے، مجبور اپنے دماغ والا نہیں۔ بہت سارے لوگ بیمار ہونے کا شک میں مبتلا ہوتے ہیں، شک سے انہیں یقین نہیں ہوتا ہے یا غالب گمان نہیں ہوتا، ڈرتے رہتے ہیں یا گھر والوں سے ڈراتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گرم پانی کا موجودہ زمانے میں اہتمام پایا جاتا ہے۔ آپ کے پاس ہیٹر موجود ہے، آپ کے پاس گرم کرنے والا جگ موجود ہے، آپ گرم کر کے 2-3 جگ ہی سے پانی غسل کر لیں۔ اور غسل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں 1 بالٹی یا 2 بالٹی پانی برباد کرتے ہیں، بلکہ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح غسل کیا جاتا تھا، اگر اس طرح آپ کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ آپ 4-5 مگ میں غسل کر سکتے ہیں، 4-5 مگ لیجئے۔ اور آپ آج کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ جوائنٹ فیملی ہے اور غسل کرنے میں شادی کے بعد شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور نماز چھوڑتے رہتے ہیں۔ اس میں شرم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم بیمار پڑ جائیں گے۔ وسوسہ نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے میں بیمار نہ پڑوں۔ اور آپ پہلے گرم پانی کا انتظام رکھیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جاڑے کے موسم میں یا ایسے موسم میں یہ کریں، آپ گرم پانی کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد آپ بغیر صابن لگائے ہوئے صرف آپ اس کو گندگی کی جگہ صابن لگا کر آپ دھوئیں، اور اس کو ہاتھ سے رگڑ کر اگر آپ بدن میں پانی ڈالیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول غسل کرتے تھے، آپ ٹب سے پانی لے کر ایسے کر لیں تو اس طرح سے آپ غسل بھی کر لیں گے اور آپ کو بیماری ٹھنڈا بھی لاحق نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں، جگ سے نہاتے ہیں یا بندے لوٹے سے نہاتے ہیں اور پانی بھی ضیاء کرتے ہیں اور کان میں پانی داخل ہوتا ہے اور دوسرے میں ٹھنڈا پکڑ لیتا ہے، تو پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے، اس میں بہت کوتاہی ہے۔ کوتاہی کی وجہ سے اگر انسان یہ غسل کو چھوڑ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ انسان اسلام میں مجبوری تو ہے، مجبوری میں جائز قرار دیا گیا ہے تو ہمیں کر لینا چاہیے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن واقعی آخری مسئلہ یہ ہے، لیکن واقعی اگر بیمار ہونے کا خدشہ یقینی ہے اور نماز فوت ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر جس چیز سے اسے نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے اسے بچنا ہوگا۔ واقعی بیمار ہو سکتی ہے تو، اور بہت زیادہ ڈر ہے، وسوسہ نہ ہو تو واللہ عالم بالصواب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ آدمی کو اسی بات کا مکلف کرتا ہے جتنا وہ اس کی طاقت میں ہے، اگر اس کی طاقت میں نہیں ہے تو پھر وہ غسل نہیں کرے گا، گردن سے نہائے گا یا تیمم کر کے یہ کر لے گا۔ تیمم اس کا بدل ہے، تیمم اس کا بدل ہے، واللہ عالم بالصواب۔